Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. میرے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو آیا، میں بتاتی ہوں. یہ ہے کہ جیسے کہ غزوہ حنین کی بات چل رہی تھی تو بہت سے مشرک بھی انتقال کر گئے، چلے گئے دنیا سے. اب ان کے پیچھے جو تھی ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے. تو عدت کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو 40 دن تک عدت پر بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے 40 دن کے اندر. اور یہاں پہ جو آپ نے بات کری نا صحابہ والی، تو وہ اس لیے کہ شاید ان مشرک عورتوں کو سہارا مل جائے گا اگر ان کو کوئی پالنے والا نہیں. اگر دیکھیے، اگر سہارا ملنے کی آپ بات کر رہی ہے اور اس میں مزے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں. حالانکہ آپ کا جو بولنے کا جو بات ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ لوگ سیکسول انٹرکورس کے لیے کترا رہے تھے اور ان کے جو شوہر ہے وہ تھے. یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اگر ہوں گے تو آپ کہہ رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو یہ بیچارے ان کو سہارا دے رہے ہیں. بلکہ عدت کا بھی تو ذکر ہے. ہاں، عدت وہ اس کے لیے ہے تاکہ مطلب وہ آلریڈی اگر پریگننٹ ہے وہ، تو آپ سیکس کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا بچہ ہے یا اس کے پہلے شوہر کا ہے. بس اس کے ایک پریکاشن کے لیے وہ عدت ہے سر، میڈم جی سمجھیے، وہ صرف ایک پریکاشن کے لیے عدت ہے. ادھر سوال عدت پہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ جو لانڈی ہوتی تھی، سلیوز ہوتی تھی، ان کے ساتھ سیکس الاؤڈ تھا. بلکہ یہ لوگ کوئٹس انٹرپٹس بھی کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کے ہاتھ میں جو سلیوز لگی ہے ان کو کہیں بچہ نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے. اور یہ سلیوز کو بیچا بھی کرتے تھے. چلیے میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے اور کلیئر ہو جائے. سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 2517 کیا لکھا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولاد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. آپ سہارا دینے کی بات کر رہی ہیں، یہاں تو بیچا بھی کرتے تھے یہ لوگ، ٹریڈنگ. اب اس پہ کیا دفاع کریں گی آپ بتائیے مجھے کہ آپ کے شوہر کو آپ کے شوہر زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو بانٹا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے، اور اس کے بعد جو مطلب آپ کے ساتھ اگر سمجھو معاملہ پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کو بیچا بھی جا رہا ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہیں انونیمس جی؟ جی میں بالکل ڈیفینڈ کرتی، اور مجھے اس میں بہت سوچنے کا وقت چاہیے کیونکہ میں کوئی امپلسیولی جواب نہیں دینا چاہتی. مجھے اس میں سوچنا ہے اور میں سوچ کے جواب دوں گی. اچھا، یہ جو ہم نے ابھی بتایا، میں نے ابھی بلکہ ایڈم آپ کو اور تفسیر کے ساتھ بتائیں گے کیونکہ آپ کو تفسیر بھی دیکھنا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا میں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام واقعی میں اچھا ہے، محمد صاحب واقعی میں اچھے ہیں، یا پھر ایسے شخص کو ہم... آپ نے مجھے نا ایک چھوٹی سی بات مطلب ایک ٹکڑا بتایا ہے، میں ایک ٹکڑے کے بنا پہ پورے اسلام کو جج نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی سی بات ہے، مجھے آپ بتا دیجئے. چھوٹی سی بات نہیں، بھلی بڑی بات ہے، پر اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ان میں سے بھی بڑی بات ہے. تو میں باقی ساروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتی. ایک بات بتاؤ مجھے انونیمس جی، ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں، ٹھیک ہے، ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں، تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے. تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے، تو اس کو آپ ایکسیپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. میں اس پر ریسرچ کروں گی. جی میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی، سوال کروں گی، اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی کیونکہ میں ایسے ہی نہیں جواب دے سکتی.
لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھیے آپ نے یہ آیت کہاں سے لی؟ آپ نے گوگل سے لی؟ آپ نے کون سی ویب سائٹ سے لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے، آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ہے، ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے، سورہ نمبر 4. ایک منٹ. مین وائل دوستو، میں نے آج ایک ریکویسٹ نہیں کی، وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. انونیمس جی کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گوگل سے آیت اٹھا لی، اور یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے مومن بھائیوں کا رہتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی مرضی سے کوئی آیت بتا دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ خود اسے کھولے اور یہ ڈاؤٹ ان کا کلیئر ہو جائے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی فیک چیز نہیں بتا رہے، کوئی فیک ریفرنس نہیں ہے، بلکہ جو اسلامک ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دوستو. اور مجھے امید ہے کہ پھر سے مجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. ایڈم بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب 4 چاند لگ جائے گی اس سٹریم میں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غالب بھائی بھی جڑے تاکہ چاند تارے ستارے سب سٹریم میں لگ جائے. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا سر، آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں، بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو، تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی آپ کی. نہیں، انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا اگر وہ سن رہی ہے تو، یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا، میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں، ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرف. جناب جی میں نے کھول لی ہے، کھول لیا. ہاں جی کھول سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک ہے، پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے، پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن، اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ نمبر 4. سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24 24. جی. ہاں اچھا 24 کھولیے. جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی ٹھیک کے ہے، ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ روک انونیمس دیجئے. انونیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں، یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں فزیکل قرآن نہیں، نہیں ہے. میرے پاس فزیکل قرآن ہے پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا، میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. میں اوکے، اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز، خود پڑھیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا. واقعی میں اگر انونیمس جی اپنی سوچ اور اپنی بات میں اگر وہ سچی ہے تو یہ ہماری محنت جو ہم یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی میں سچی ہے، اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، تو انونیمس جی ایک دن ضرور ہماری اس ٹیم میں جڑنے والی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی ہم سے کہیں گی کہ ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہ بالکل درست ہے اور میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں کہ یہ واقعی میں غلط ہے. یا پھر اگر ان کے پاس اس کا جواب ملتا ہے تو بھی وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی سوچ یا آپ نے جو بتایا وہ غلط تھا، اس اصل ماجرا جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. صحیح کہا ایڈم جی میں نے؟ بالکل بے شک صحیح کہا سر. یہ اسکرین شیئر کرا دیں تاکہ جو لوگ لائف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ تو اپنے قرآن پہ پڑھ رہی ہیں.
تو یہ سوری مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا, آیت نمبر 5 اور 6. جی رائٹ, جی سسٹر, سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, میلز کی بات ہو رہی ہے, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے, تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں. 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا. بہت اسی بہت آیت شکریہ کی اسد کمار تفسیر جی. بتا دیجئے, کس آیت کی سسٹر؟ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی. جی, آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا. نہیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے, نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. آپ کا چلو کوئی بھی پیش کر دو ایڈم, ٹھیک کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ساری پڑھ لیتے ہیں سر, تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں, کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں, جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. این پور جی مین وائل کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی کی انٹری ایک دم صحیح وقت پہ ہوئی ہے. بالکل, ایڈم بھائی ہمیشہ صحیح ٹائم پہ انٹری مارتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سر یہ دیکھیں, دے آر فری فرام بلیم بٹ ہو ایور سیکس بیونڈ دیٹ, میننگ ادر دین اے وائف اور اے سلیو گرل, وہ اگریسرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. اچھا, میں اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں جو بتانے کی کوشش کی کیا کیوں ہو رہی ہے ایڈم اور میری طرف سے. اس سے پہلے کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ساحل جی اینڈ ایڈم بھائی کوئی نوٹی آیت حدیث. بالکل یہ سب نوٹی نہیں بلکہ دکھ دینے والی آیتیں ہیں. انونیمس جی, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے, بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا, بلکہ لاسٹ 2 سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریت القبطیہ. ماریت القبطیہ جو ہے نا محمد کی ایک سیکس سلیو تھی جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھی. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریت القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے
کہ حدیثوں کے مطابق ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی عربی نہیں پڑھنا آتی تو ہے، پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا، جیسے کہ میں ایسے صحیح کوئی پڑھوں فرق نہیں نہیں پڑتا، پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگا ہو. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں، میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں اوکے چلیں ایکسپٹ پھر کر آپ ایسا سکتی. کریں، آپ خود پڑھ لیں، یہ لیں پکڑیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم، یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی سارے لوگ یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھیں، وہ ان کی بیوی نہیں تھیں. اور جو واحد بیٹا پیدا ایڈم، ہوا تھا، ہاں جی بولیے. ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن نبی داؤد کی کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی وہ جو قرآن کی حفصہ ہے، تفسیر کے اندر بھی ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کے اندر ہاں، بھی ہے. اور سنن وہ نبی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے، وہ جی صحیح بالکل حدیث ہے وہ. بالکل، اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں. سر آپ وہ کھول لیں، میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں، اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. ٹھیک. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا، فیمیل سلیو کیپٹیوز آف وار، آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے، اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں. اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. مجھے نا یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ لوگ جو ہیں سلیو کو ایز اے سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں؟ کیا کیونکہ سلیو سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی، گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے، ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیو جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے. سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے، اور پلس اگر میرے پاس میرے اور لیٹ سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری، اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے، میں پروف دکھا دوں؟ جی اوکے کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ، کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، دے آر یور ملکات الیمین، مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں. وہ دیکھیں آپ، کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33-50 کے اندر نا، آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن.com 33/50. اچھا ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں، سسٹر، مجھے ایک بات کرنے دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے کہا ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں، زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت رائٹ یمینو کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے، یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی اے نبی، نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا، نکاح کیا گیا، پھر وہ ان کے سسٹر لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں.
یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا نہ کہ الگ سے لونڈی. ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں, ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی, اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورۃ المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6, ان کو. سورۃ مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی, ٹھیک ہے, 24 کی 5 6 جو میں نے آپ کو دکھائی, جی وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے, ازواجہم بیویاں, او ما ملکات الایمانہم. تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ اچھا اب میں آپ کو مطلب جو آپ کہنا چاہ رہے 3350 ہیں کہ دکھا رہا اگر تھا سلیوز کو بیوی ہی بنا لیا گیا, تو سیپریٹ لکھنے کی آپ مجھے ضرورت تو نہیں نا کچھ رہتی سسٹر. پوچھنے تو دیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جب ماریہ کا ذکر کیا تو ہم جتنا مجھے بتایا گیا ہے تو آپ کی آواز بھی بریک ہو آپ صلی رہی ہے. اللہ علیہ اچھا ایڈم انہوں نے ان کی حضرت آواز خدیجہ بریک سے ہو رہی ہے. شادی کی, وہ ایک بیوہ تھی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی خدیجہ کی, میں ماریہ القبطیہ کی بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے سسٹر. جی وہ مالک, وہ ان کو تحفے کے طور پر ملی گئی تھی. جی تو کیا انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ شادی نکاح تو کیا تھا نا, ورنہ وہ مطلب نہیں, ایک منٹ دکھائیں آپ کے مجھے پاس کس, میں نے ابھی آپ کو پورا عربی کا آپ نے ابھی ریفرنس یہ دکھایا, آپ کو پروف دکھاتی ہے اگر میں پریپیئر ہو کر آتی کہ جی مجھے حضرت مریم کے بارے میں, حضرت کے بارے میں بات کرنی ہے, اوکے آپ ماریہ تو قبطیہ میں کی لے بات نہ کریں, کے آتی. آپ جا کے سرچ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو چند ایک آرٹیکلز دینے لگا ہوں پرائیویٹ چیٹ کے اندر, ان کو اچھا اپنے ایڈم اسکالرز کو دکھائیے گا پر اور بتائیے گا. میری آواز آ رہی ہے, کلیئر جی ہے؟ سر آپ کی آ رہی ہے, سسٹر کی ٹوٹ رہی ہے. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ میرج جو ہے وہ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں کہ وہ سنن ابی داؤد والی جو حدیث ہے نا کہ محمد صاحب سلیو کے ساتھ سیکس کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ وہ سورہ تحریم کی آیت اتری تھی, جی وہ میں صرف دکھاتا ایک بار مجھے مل نہیں رہی ہے, وہ دکھا دو, مسئلہ ہی ختم ہو ہوں, جائے گا میں نا. دکھاتا ہوں سر. ہاں. مین وائل اشوک کمار سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس اے لاٹ. بھائی ایڈم بھائی کو ایک بار بول دو پلیز, آپ کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہے. I like your او logic بہت here. مہربانی سر, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اچھا آدم بھائی ایک اور سوال تھا میرا آپ سے, کہ آپ نے مجھے کرسی اور ایک دی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہوگا جو اپنے پیسوں سے یا کرسی خریدے گا اور اسے توڑ دے گا؟ تو سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ جناب آپ کا دماغ جو ہے, آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایک دو لوگوں کے بھی ضروری نہیں صرف سیکس ہی ہو, اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انونیمس جی, کیونکہ آپ کے محمد صاحب اور صحابہ کے دماغ میں سیکس ہی چلتا تھا. اچھا سر بات یہ ہے, کوئپٹس نہیں سر انٹرپٹس والی حدیث بھی ہم بتا کیا آپ نے سکتے ان ہیں کا کہ جو دماغ پڑھا؟ سر ایک حدیثوں سیکنڈ میں سے معلوم پڑتا ہے. ہاں ایڈم بولیے, ساحل بھائی, ایک کنٹینیو سیکنڈ مجھے ان کو جواب دینے دیں. سسٹر دیکھیں, سیکس ہم نہیں نہ لکھ رہے, یہ آپ کا قرآن لکھ رہا ہے, رائٹ؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں اور ملکات الیمین کے؟ میں نے تو سوال آپ سے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو بیوی آپ کی سپوزٹلی آپ کی بیوی ہے وہ ایک ہے, یعنی کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں, سپوزٹلی آپ کسی شخص کی بیوی ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس ملٹیپل سلیو گرلز ہو سکتی ہیں اسلامک شرع کے مطابق, جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں, اور وہ شخص جب چاہے, اگر وہ سلیو ہے, وہ پیسے پہ بھاڑے پہ آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہے, سلیو ہے, تو وہ شخص آپ کے علاوہ ان تمام سلیو گرلز کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے, الاؤڈ ہے, حلال ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر سوچنا پسند نہیں کر رہی؟ پہلی بات, ایسی سچویشن اس دور میں ہونا تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے, اور یہ 1400 سال آپ کو پتا ہے پہلے کہ کب ہمیں ختم نہیں ہوئی تھی پتا کیا سچویشن تھی. سسٹر؟ ایک سیکنڈ, ہمیں سب جی پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے.
کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے. انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے. اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں, میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی, لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے دیکھ ہیں؟ لیں. اللہ کا پہلے مائنڈ جی آپ جی نے یہی میں کہا نا. پہلے جی پہلے ہم یہ دیکھ لیں پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے, ٹھیک ہے؟ باری باری کرتے ہیں نا, ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے, او پروفٹ وائی ڈو یو پروہیبٹ what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria. So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. لیکن سکسر بات آپ سے میں سمپل یہ کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں کیا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, سیکس سے آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا ایک عورت جس کو آپ نے باندھی بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو سیکس کرنا ریپنگ کہلائے گا یا ایک شادی کہلائے گی؟ پلیز پہلے تو یہ جواب دیں. ریپنگ تو نہیں کہلائے گا کیونکہ ریپنگ نہیں کہلائے جو گا. اگر اچھا چلے میں وجہ اب آپ دیتی کو اس ہوں کی کیوں. انالوجی دیتا ہوں. کیونکہ ہاں ریپنگ جی جگہ میں 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر ایک زبردستی کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ جی وہ غلام تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا, وہ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا, تبھی انہوں نے, اگر وہ منع کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. اوکے, یہیں پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب مجھے یہاں پہ یہ دکھائیے, یہ میری بات آج سے 3 ہفتے سے میں یہی پوچھ رہا ہوں تمام مومنین کو اور مومنات کو جو اس چینل پہ آ رہی ہیں. مجھے ایک ریفرنس دے دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ جو سلیوز عورتیں ہیں سیکس کے لیے ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بھی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب میں آپ کو دوسری لاجیکل ریزننگ دوں گا, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً دین اسلام چھوڑ دیں گے. دیکھیں, میں ایک مسلمان ہو کے میں نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا. سپوز کریں کہ آپ انڈیا میں رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں, سپوز کریں, اور یار انڈیا والے لوگوں سے معذرت, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایک مسلمانوں نے حملہ کیا انڈیا پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے, آپ مرد ہیں, آپ کو قتل کر دیا, آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آپ کو باندھی بنا لیا. اب میں اس جنگ میں شامل تھا اور میرا نام ہے دھئی القلبی. میں اس جنگ میں شامل تھا, میں قتل و غارت میں شامل تھا. میں محمد کے پاس آیا اور میں نے محمد کو کہا مجھے ایک عورت غلام دو. محمد نے کہا جاؤ وہاں پہ اتنی عورتیں پڑی ہیں, جس مرضی عورت کو لے لو. میں گیا اور میں نے جا کے ایک عورت کو لے لیا. اب اس عورت کے ساتھ جب میں سیکس کروں گا, کیا وہ عورت مجھ سے اپنی اجازت کے ساتھ سیکس کرنے دے گی یا اسے پتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں, میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو انہوں نے مار دیا ہے, he can beat me up as well and still do sex. وہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, لیکن کیا آپ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں؟ اور اس اچھا کو جو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں, اور مجھے بھیجا مجھے, اور ہاں, اور اگر وہ سلیو پریگننٹ ہو گئی تو اس کی قیمت بھی آدھی ہو جائے گی. اور سلیو کے پریگننسی چیک کرنے کے لیے اس کے خون والے ایام کا ویٹ کیا جاتا تھا اور لوگ ان کی تھائیز کو ہاتھ لگا کے خون چیک کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو سب دکھا دوں گا. آپ یہاں پہ صرف بولیں آپ نے کیا دیکھنا ہے, میں وہ کھولنا شروع کر دوں گا. لیکن سسٹر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, بیسک پرنسپل, کہ اگر ایک عورت آپ نے لڑائی کرنے کے بعد اور اس قبیلے اس علاقے سے جیتنے کے بعد حاصل کی ہے, اس کے ساتھ سیکس بل جبر ہی ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے آپ کے سامنے, چاہے وہ اپنے آپ کو اکڑا لے, وہ سیکس بل جبر ہی ہے. یو کین ناٹ اس تھنک کے آف اٹ پاس اینی ادر وے. آپشن کیا ہے؟
اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ روکے اپنے آپ کو. اس کو سب پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے, میں نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ, تو اس کو الاؤڈ ہے. تو آپ, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود ایک مہیلا ہے, اور سوچیے کہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو, آپ کو بیچا جائے, آپ کو دے دیا جائے کسی کو, آپ کیسے سوچے گی اپنے بارے میں؟ اور اتنا کنوینئنٹلی, اتنا آسانی سے آپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اتنی سارے حوالے دینے کے بعد. بڑا ہی عجیب مجھے لگ رہا ہے. میں ابھی انونیمس جی کو موقع دوں گا, اور دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جی انونیمس جی بتائیے. جی سن کر تکلیف دے تو بہت ہے یہ تک, کیونکہ میں بھی ایک فیمیل ہوں. صحیح ہے آپ نے جو بات کی ہے تکلیف دے, پر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, خلش رہ جاتی ہے, اور مجھے نا اس پہ ریسرچ کرنا ہے, کیونکہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, پر وہ جو میرے دل میں جو چھوٹی سی خلش ہے نا, وہ مجھے وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ایکسپٹ کرنا ہے. میں امپلسیولی کوئی نہیں اپنا یہ جواب سوالات آپ کو سمجھ آ گئے ہیں جو سوالات آپ کے سامنے کیے ہیں؟ جی آپ نے کیے ہیں. آپ پلیز یہ ریفرنسز مجھے کسی طرح اگر شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز. پرائیویٹ چیٹ میں نے آپ کو ماریا القبطیہ کا ریفرنس دے دیا. اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے, ان کے پاس جائیے, ان سے ریفرنس لے کے آئیے. ہاں, ٹھیک کہ ہے, شادی کرنا ضروری ہے. نہیں, اگر ایڈم جی, اگر انونیمس جی اگر جاتی ہے کوئی عالم کے پاس, وہ خود کہیں گے کہ شادی کوئی ضروری نہیں ہے, مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کمپلسری نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے شادی میں, بلکہ ان کو. پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ ہاں پھر آپ جی, کیا کہیں گے جب آپ کو آپ کا عالم بول دے, آپ کا ٹیچر بول دے کہ سیکس شادی کی ضرورت نہیں ہے, تب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ مجھے ان سے ایکسپلینیشن تو لینے دیں, کیا پتا وہ یہ بات نہ کہیں. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہی کہیں گے, میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ شادی ضروری نہیں ہے, کہ شادی ضروری نہیں ہے. اگر وہ آپ کو یہ کنفرم کر دیں کہ شادی ضروری نہیں ہے, آپ کیا کہیں اور گے؟ بیچا بھی جاتا تھا, اور بیچنے کی حدیثیں میں آپ کو ڈھیر ساری دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک میرا آرٹیکل ہے, یہ میں نے آپ کو نہیں تو پرائیویٹ میں ان چیٹ کو میں. ایسے تھوڑی نہ چھوڑوں گی, میں ان سے ایکسپلینیشن مانگوں گی. میں یہ ان کو دیکھیں, ایسے تھوڑی نہ, ان کو ایک سیدھا یہ میں ریزن نے دے کے میں. سسٹر میرا آرٹیکل دیکھیں پرائیویٹ چیٹ میں, آپ کو نظر آیا؟ غلطی سے لیفٹ ہو گیا, شاید غلطی سے لیفٹ ہو گیا ان کا. کیا ہو گیا؟ غلطی سے لیفٹ ہو گئے شاید, اوکے, وہ پرائیویٹ چیٹ اوپن کر لیں گے. یار یہ ساحل بھائی, یہ جو آرٹیکل ہے پرائیویٹ چیٹ سے نکال کے نا مین چیٹ میں پھینک دیں, اور انونیمس کو ٹیگ کر دیں. اس میں میں نے کوئی 20 کے قریب حدیثیں ہیں سلیوز کی جو محمد اون کرتا تھا, وہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں, تاکہ ایک ہی لوکیشن پہ ساروں کے لیے ساری چیزیں ہو جائیں. یہ اور بلکہ میں ان کو بھی ایک ویڈیو بھی بتانے والا تھا, ایک منٹ, وہ جس میں وہ پاکستان میں علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ یہ ہے کہ وہ عالم خود بولتا ہے کہ جو بنو قریظہ کے جو سلیوز تھے, ان کو بیچا گیا تھا آرمز اور ایمونیشن خریدنے کے لیے. جی سر ہر جگہ بیچا گیا نا. میں یہ تو میرا مطلب کوئی سائنس ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایڈم, ایک ہوتا ہے کہ ہم بتائیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ان کا عالم خود اس بات کا اقرار کرے اور کہیں, تو وہ اس میں بہت مطلب ڈفرنس آ جاتا ہے. یس, ہے نا, اگر یہ خود اپنے عالم سے سن لے کہ ہاں ان کو بیچا گیا تھا, پھر مسئلہ ہی ختم. اب دیکھتے ہیں, لیکن اتنا تو ہے کہ انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ مجھے جو ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی مجھے غلط لگتا ہے. اب ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھو, کوشش کرو, اور پھر بھی آپ کو اندھیرے میں رہنا ہے تو آپ کی مرضی, کسی پہ کوئی فورس تو نہیں کر سکتا, تھوپ تو نہیں سکتا. بالکل بالکل. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا جی, انونیمس جی کہہ رہی ہیں اسٹوڈیو از فل. ساحل پہ کسی ایک آدھے کو نکالیں تاکہ انونیمس جی ونود واپس آنا چاہ رہے پرمار جی آ جائیے. انونیمس جی, جی بھائی آپ, میں آ گئی دوبارہ. وہ ہاں جو دیکھیے آپ کے سامنے ایک حدیث ہے انونیمس جی, یہ سورہ سنن النسائی کی حدیث ہے, اور دیکھیے گریڈ اس کا صحیح ہے, دارالسلام سے صحیح حدیث ہے.
it was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you? इसका मैं उर्दू का ऑप्शन इधर है क्या देख लेता हूं ताकि इनको उर्दू में भी बता दिया जाए, लेकिन मुझे उर्दू नहीं समझ आ गया, मुझे आ गई समझ तो आप खुद देखिए अभी कि मोहम्मद साहब जो है अपनी फीमेल स्लेव के साथ वो इंटरकोर्स कर रहे थे और आयशा और हफ्सा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके पीछे पड़ गए जब तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब से हराम है मेरे ऊपर ये। फिर अल्लाह जो है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आया कि कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो आप, फीमेल स्लेव के साथ तो सेक्स करना अलाउड है इंटरकोर्स, तो अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया सूरह तहरीम की। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह दूं, क्योंकि मैं इन्हें वादा किया हुआ है कि जाएं अपने तमाम उलमा के पास और ये कंफर्म करें। इस चीज के ऊपर चंद उलमा एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं हुआ था। हाँ, ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं हुआ था। इररिस्पेक्टिव इस स्पेसिफिक वाकये को छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या मोहम्मद के पास सेक्स स्लेव्स थी? यस। क्या मारिया मोहम्मद की सेक्स स्लेव थी? यस। क्या मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपने सहाबा अकराम को सेक्स स्लेव्स बांटी? यस। क्या सहाबा अकराम सेक्स स्लेव्स जो हैं वो बेचते थे? यस। बाकी आपको किसी चीज के ऊपर एतराज नहीं मिलेगा। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्कॉलर के पास जा रही हैं, वो किस लाइन ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है और किसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके ऊपर यस हो सकता है एतराज। बाकी जो बातें की हैं उन पे एतराज नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं एडम जी हमने काफी कुछ इनको बता दिया है, अब ये तहकीक कर ले और वाकई में अगर ये एक यानी इनके अंदर वो दिल है जिसको वो समझ सकती है कि अगर ये वैसी कंडीशन में आ जाए तो वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने वाली है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। कुछ और आपको एनोनिमस जी बोलना है या फिर हम दूसरे को मौका दे देते हैं? आज का जो टॉपिक है उस पे हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछना। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और मैं भी रिसर्च करूंगी, इंशाल्लाह मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। जी अच्छा, दूसरी चीज एनोनिमस जी, सिर्फ ये एक एतराज नहीं है बल्कि हम स्ट्रीम में हर ये हमारी जो ओपन लाइव स्ट्रीम होती है उसमें हम एक एक नया एतराज लेके आते हैं। एक जो वाकई में सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है उसका कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे एतराज का मौका भी मिले। इन दी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि कोई उन पे एतराज कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार ऐसे मौके आते जा रहे हैं कि हमें एतराज करने का मौका मिलता जा रहा है। बल्कि अब हम दूसरे को मौका देंगे। आप देखना जो आज का जो टॉपिक है वो आप किस तरीके से उसको लेती हैं। अच्छा, आज का टॉपिक क्या वैसे? मैं तो ये सिर्फ इनकी बातें सुन के ऊपर आ गया था। जी, मैं वो हदीस पेश कर देता हूँ। एनोनिमस जी, आप स्ट्रीम लीव कर सकती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे आपसे कि आप वाकई में तहकीक करेंगी जाके और उसके बाद डेफिनेटली उसका रिजल्ट आप हमें बताएंगी कि क्या मिला आपको तहकीक के बाद।